عابد حسین کی رپورٹ کے مطابق میلسی کے نواحی علاقے فتح پور میں انتہائی افسوسناک واقعہ، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق۔ میلسی فتح پور میں خاتون اور 3 معصوم بچوں کی لاشیں گھر سے برآمد، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ میلسی جاں بحق افراد میں 35 سالہ نسرین اور 3 بچے شامل۔ پولیس ذرائع کے مطابق بچوں کی عمریں 12 سال سے 3 سال کے درمیان ہیں۔ جاں بحق بچوں میں 12 سالہ احسن، 5.5 سالہ دلشاد اور 3 سالہ اسد شامل۔ میلسی خاتون اور بچوں کو تیز دھار آلے کے وار کر کے قتل کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات: میلسی واقعے کے بعد علاقے میں شہریوں کی بڑی تعداد جمع، فضا سوگوار۔ میلسی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ ساہیوال ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو کی طرف سے ٹریفک پولیس اہلکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے احسن اقدامات۔ شدید گرمی اور دھوپ کے پیش نظر ٹریفک اہلکاروں میں چھتریوں اور پانی کی بوتلوں کی تقسیم۔ مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور، ڈویژنل بیورو چیف ساہیوال کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو نے شدید گرمی اور دھوپ میں فرائض انجام دینے والے ٹریفک پولیس کے اہلکاروں اور افسران کی سہولت اور ڈیوٹی پر آسانی کی پیش نظر ان میں چھتریاں اور پانی کی بوتلوں کو تقسیم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ٹریفک اہلکار سخت موسمی حالات، شدید دھوپ میں سڑکوں پر کھڑے ہو کر شہریوں کی خدمت کرتے ہیں اور ٹریفک کی روانی کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈویژنل بیورو چیف، آپ نیوز، ساہیوال ڈویژن۔ میاں والی سیمینار۔ محکمہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اور پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میاں والی نے کانگو وائرس سے آگاہی کے حوالے سے ایک اہم سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور پریونٹیو ٹیم کے ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نمائندہ میاں والی محمد یوسف خان چغتائی کی رپورٹ کے مطابق سیمینار کا مقصد کانگو وائرس سے بچاؤ، احتیاطی تدابیر اور عوام میں شعور و آگاہی کو فروغ دینا تھا۔ سیمینار سے پروگرام ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر میاں والی ڈاکٹر عزیز الرحمان ملک اور ڈسٹرکٹ فزیشین ڈاکٹر کلیم اللہ خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگو وائرس ایک خطرناک مرض ہے جس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے وقت دستانوں اور حفاظتی لباس کا استعمال کیا جائے، جبکہ جانوروں کی آلائشوں اور خون سے براہ راست رابطے سے گریز کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ فزیشین ڈاکٹر کلیم اللہ خان نے خصوصی طور پر اس بات پر زور دیا کہ عوام میں بروقت آگاہی پیدا کر کے اس مرض کے پھیلاؤ کو مؤثر انداز میں روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہیلتھ ورکرز اور پریونٹیو ٹیموں کی خدمات کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ شہریوں تک احتیاطی پیغامات زیادہ سے زیادہ پہنچائے جائیں تاکہ عوام الناس اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ سیمینار کے اختتام پر ڈی ایچ ڈی سی سے گلبرگ چوک تک ایک آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بیورو چیف عاصم محمود کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ رات ڈی پی او منڈی بہاؤدین کامران عامر خان نے تھانہ ملکوال، تھانہ میانہ گوندل اور تھانہ گوجرا کے اچانک دورے کیے۔ ڈی پی او کامران عامر نے تھانوں کے فرنٹ ڈیسک، ریکارڈ، حوالات، اسلحہ، سیکیورٹی انتظامات اور صفائی ستھرائی کا تفصیلی معائنہ کیا، جبکہ ڈیوٹی پر موجود افسران و اہلکاروں کی حاضری بھی چیک کی۔ اس موقع پر انہوں نے زیر تفتیش مقدمات اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات جاری کیں۔ منڈی پی او کامران عامر خان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو فوری انصاف اور بہترین پولیس سروسز کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ فرائض میں غفلت، بد انتظامی اور شہریوں سے غیر مناسب رویہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید مؤثر بنائی جائیں اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ میاں والی ڈی پی او میاں والی کی زیر صدارت کرائم میٹنگ۔ ڈی پی او میاں والی وقار عظیم کھرل کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میاں والی میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں ایس پی انویسٹیگیشن میاں والی مہر محمد ریاض ناز سمیت ضلع بھر کے ایس ڈی پی اوز و ایس ایچ اوز اور متعلقہ پولیس افسران نے شرکت کی۔ نمائندہ میاں والی محمد یوسف شان چغتائی کی رپورٹ کے مطابق میٹنگ کے دوران عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات، ضلع میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، زیر تفتیش مقدمات کی پیش رفت، سنگین جرائم کی روک تھام اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈی پی او میاں والی نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں اور اشتہاری و عادی مجرمان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ ڈی پی او وقار عظیم کھرل نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ میاں والی پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ عوام کو فوری اور مؤثر انصاف کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ انہوں نے مزید ہدایت کی کہ تھانوں میں آنے والے سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے اور ان کی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے۔
नाक़िस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की हौसला अफजाई भी की जाएगी। DPO मियांवाली ने इस अज़्म का इआदा किया कि जिला में जराइम के खात्मे और अमन व अमान के क़याम के लिए मियांवाली पुलिस भरपूर इक़दामात जारी रखेगी। पाकपतन 93D ट्रॉमा सेंटर नूरपुर में चीफ मिनिस्टर स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का सेहत के फ़रोग के लिए इनकलाबी प्रोग्राम, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और 93D ट्रॉमा सेंटर नूरपुर पर 3 रोज़ा चीफ मिनिस्टर स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। 93D ट्रॉमा सेंटर नूरपुर में 3 रोज़ा चीफ मिनिस्टर स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें डॉक्टर अरसलान DDHO पाकपतन की मौजूदगी में सरदार मनसब अली डोगर MPA ने अपने दस्ते मुबारक से किया, जो 14, 15 और 16 मई 2026 तक जारी रहेगा, जिसमें हेपेटाइटिस B, C और HIV के मुफ्त स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में सहाफ़ी बरादरी, सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। DSP DO सियालकोट पेट्रोलिंग पुलिस खुदादाद तारर से वर्ल्ड वाइड जर्नलिस्ट कम्युनिटी के मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर मलिक अजमत अली गोल्ड मेडलिस्ट और चेयरमैन पंजाब मोहम्मद उस्मान ने मुलाकात की। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। इस मौके पर बाहमी ताउन, सहाफती उमूर और अवामी फलाह व बहबूद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दोनों इदारों ने मिलकर चलने और बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक किया। इस मौके पर इंस्पेक्टर मोहम्मद जुबैर भी मौजूद थे और वर्ल्ड वाइड जर्नलिस्ट कम्युनिटी की टीम की तरफ से इंस्पेक्टर मोहम्मद जुबैर को प्रमोशन पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ढेर की नहरी पानी की कमी से लोग ज़हनी परेशानी में मुब्तला हैं। लोग दूर दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं और अब तक नरली मैनर में पानी नहीं दिया गया। लोगों की फसलें तबाह हाल हैं और ऊपर से गर्मी में शिद्दत आ गई है, क्योंकि आपको बताते चलें कि नरली मैनर वो नहर है जो बॉर्डर के करीब तक रेत के टीलों तक पानी पहुंचता है, जो इस वक्त तक इस नहर में पानी नहीं छोड़ा गया। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए लोगों का कहना था, जब तक कॉमरेड मांदल शर और कॉमरेड मीर मोहम्मद महर जिंदा था, तब तक नरली मैनर में पानी सबसे पहले आ जाता था। अब जो खैरपुर में 18 मई से 21 मई तक जारी रहने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर अल्ताफ अहमद चाचड़ ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर उमामा सोलंकी भी मौजूद थीं। खैरपुर में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने के लिए खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खैरपुर अल्ताफ अहमद चाचड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोलियो जैसे मूजी मर्ज के खात्मे के लिए हर बच्चे तक रसाई इंतहाई जरूरी है। खैरपुर पिपरी पुल के नजदीक कार हादसे में एक शख्स जाम बहक, 4 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाम बहक शख्स की शनाख्त नूर मोहम्मद के नाम से हुई है। जख्मियों में उसामा, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलशेर, फरहान शामिल हैं। जाम बहक और 4 जख्मियों का ताल्लुक न्यू कराची से है। नाश और जख्मियों को गम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरों फेरोज समेत सिंध भर में एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों की तामीर व बेहतरी के लिए सिंध मदरसतुल इस्लाम हाई स्कूल नौशहरों फेरोज में एक अहम कम्युनिटी मुशावरती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में असातिज़ा, तलबा, वालिदैन, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अराकीन और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की, जहां स्कूलों की तामीर, क्लासरूम्स के डिज़ाइन, रंगों का इंतखाब और बुनियादी सहूलियात के हवाले से तजावीज़ ली गईं।